وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 79 آج پڑھیں گے، اور یہ جو آج کل ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ سب کی سب اہل کتاب کے بارے میں ہیں، اور اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی دونوں شامل ہیں۔ لیکن جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے نا تو ہم خود چیک آؤٹ کریں گے کہ کون سی آیتیں خاص طور پر یہودیوں کو پن پوائنٹ کی گئی ہیں اور کون سی عیسائیوں کے بارے میں۔ جیسے کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ وہ اپنی زبانوں کو اس طرح ٹویسٹ کر کے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں کہ کلام کو بدل دیتے ہیں، تو یہ آیت یہودیوں کے بارے میں تھی، کیونکہ یہودی علماء یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ میں آیت پڑھتی ہوں۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ دے اس کو اللہ کتاب، والحکم، اور حکم یعنی حکمت، والنبوت، اور نبوت۔ اللہ کہہ رہے ہیں کسی بشر کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت دیں، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، کونوا عباد لی، ہو جاؤ میرے بندے، بن جاؤ میرے بندے۔ اچھا، کتاب، حکمت اور نبوت اللہ کن کو دیتے ہیں؟ یہ تینوں چیزیں اللہ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بشر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب کے سب بشر تھے، انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، سوتے جاگتے تھے انسانوں کی طرح۔ بے شک کہ تمام انبیاء لوگوں میں سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، تمام اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور اپنے فیورٹ لوگوں کو چوز کرتے ہیں نبوت کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر کی محبت اور عقیدت میں ہم ان کا درجہ اللہ کے برابر کر دیں، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیرلل کر دیا۔ کچھ تو عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نے حضرت عیسیٰ کو ہی گاڈ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو پیغمبر آئے وہ بشر تھے، اور کسی بھی پیغمبر نے یہ تعلیم نہیں دی کہ میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرنے لگ جاؤ، ولیکن، لیکن کونوا ربانیین، ہو جاؤ رب والے۔ پیغمبر تو اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑ دیں، ان کو ربانی بنا دیں۔ رب والے مطلب یعنی اللہ کو رب ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے ڈرنے والے، اللہ کو مالک اور خالق ماننے والے۔ تو پیغمبر تو یہ تعلیم دینے آتے ہیں کہ لوگ اللہ والے بن جائیں۔ وہ یہ تھوڑی تعلیم انہوں نے دی کہ ہماری عبادت شروع کر دو۔ تو پھر کس طرح سے عیسائیوں نے کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رب کا درجہ دے دیا، حالانکہ انہوں نے خود اپنی زندگی میں تو یہ تعلیم نہیں دی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے کہ جو تھے تم سکھاتے کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اور بوجہ اس کے کہ جو ہو تم خود پڑھتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم تو وہ لوگ تھے جو کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، اور کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ سب سے بڑھ کر تو پہلے خود ربانی ہو، اور پھر وہ لوگوں کو بھی رب سے جوڑنے والا ہو۔ اچھا، اس سے ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم جن سے دین کی تعلیم، کتاب کی تعلیم لے رہے ہیں، وہ عالم دین ہمیں رب کی پہچان دے رہے ہیں یا نہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس سے دین کی تعلیم لینی چاہیے۔ دین ہمیں شخصیت پرستی نہیں سکھاتا۔ دین سیکھنے اور سکھانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا بن جانا، ربانی بن جانا۔ تو سب سے پہلے تو دین سکھانے والا خود اللہ والا ہو، اور پھر وہ لوگوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت ڈال سکے۔ جن سے دین پڑھ کے آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں نا، تو سمجھ جائیں وہی دین صحیح سکھانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تمام پیغمبر جو تھے انہوں نے یہ تعلیم دی، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ہماری عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کے اندر جو عقیدہ تھا نا، وہ آج کل مسلمانوں میں بھی بعض دفعہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اپنے نبی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ جو ہے بعض دفعہ اتنا بڑھا دیتے ہیں، جیسے جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ ان نعتوں پہ غور کریں نا، بعض دفعہ بہت شرکیہ اس میں باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نبی کا درجہ بڑھا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے برابر کر دیا گیا ہے۔ تو خیر، اس چیز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے،
اور یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پیغمبر بشر تھے اور انہوں نے یہی تعلیم دی اس دنیا میں آ کر کہ لوگ ربانی بن جائیں۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔